الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج سے یعنی 8 جون سے حکومت نے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسی ہدایات بھی دی ہیں جن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اجازت دینے کے بجائے اس میں کچھ اور سختیاں کر دی گئی ہیں۔ خیر، اس مسئلے کو تو اہل حکومت جانے، لیکن جو اس میں ہدایات دی ہیں ان کی وجہ سے چند فقہی مسائل بھی سامنے آتے ہیں جن کے اوپر بار بار سوال آ رہے ہیں لوگوں کے، تو ان کا جواب دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ ایک ساتھ صرف 5 لوگ نماز پڑھا کریں، بقیہ لوگ 10-15 منٹ کے بعد آیا کریں اور پھر وہ دوسری جماعت کیا کریں، اس کے بعد پھر مزید لوگ آیا کریں۔ مطلب یہ کہ کئی جماعتیں اس میں ہونی ہیں، تو اس میں جماعت ثانیہ کا مسئلہ آتا ہے۔ اس کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت ثانیہ فقہی طور پر جائز ہے بھی یا نہیں۔ تو اکثر ائمہ کے نزدیک مسجد کے اندر جماعت ثانیہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس طرح جماعت کی جائے تو اس کا گناہ ہوتا ہے۔ احناف کے ہاں بھی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جو کہ امام ابو حنیفہ ہی کے شاگرد ہیں، جماعت ثانیہ دوسری ہیئت پر کی جا سکتی ہے، یعنی پہلی جماعت میں جہاں امام کھڑا ہوا تھا اس سے ذرا ہٹ کر امام کھڑا ہو تو جماعت ثانیہ کی جا سکتی ہے۔ احناف کے ہاں فتویٰ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے قول پر ہے، لیکن ضرورت کے وقت امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور ضرورت کی مثال اس سے دی جاتی ہے کہ مثلا مسافر ہیں اور وہ گزر رہے ہیں اور وہ کسی مسجد میں پہنچتے ہیں تو وہ امام ابو یوسف کے قول پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو جو حکومت نے بتایا کہ ایک ساتھ بہت سے لوگ نماز نہ پڑھیں، جماعت ثانیہ کر لیا کریں، اس طرح کے موقع پر جبکہ سختی کا ڈر ہے اور بیماری کا بھی ڈر ہو سکتا ہے، تو اس کی بنیاد پر امام ابو یوسف کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، بشرط یہی ہے کہ جس ہیئت پر پہلی جماعت ہوئی ہے اس ہیئت پر دوسری جماعت نہ کی جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی حکومت کی طرف سے بعض جگہوں پر ہدایات دی گئیں کہ لوگ قریب کھڑے نہ ہوں بلکہ تھوڑا سے فاصلہ رکھ کر کھڑے ہوں، 1 میٹر کا فاصلہ رکھ کر کھڑے ہوں، اس طریقے کی باتیں بھی کہی گئیں۔ تو یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے۔ حدیث شریف میں اس کے بارے میں تاکید آئی ہے، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اس معنی کی حدیثیں کثرت سے موجود ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو قریب کھڑے ہونا چاہیے۔ قاربو، یہ حکم آیا۔ یہ بھی فرمایا گیا سد الخلل، کوئی درمیانی جو خلل ہے اس کو پر کر لیا جائے، اس کو بھر لیا جائے۔ بعض حدیث میں ذکر آیا کہ اس طرح نہ کیا جائے تو خلل میں جو بیچ میں خلا رہ جاتا ہے اس میں شیطان کا اثر ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان سب احادیث کے بنیاد پر تقریباً تمام ائمہ کے یہاں یہ چیز باقاعدہ سنت مؤکدہ کے طور پر ہے۔ اس کے خلاف کرنا مکروہ تحریمی کہلاتا ہے کہ آدمی فاصلہ اختیار کرے یا دور کھڑا ہو۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ صحیح بات ہے کہ اگر اس طرح کوئی کھڑا ہی ہو جاتا ہے دور تو فقہی طور پر اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پوری مسجد ایک مکان کے حکم میں ہوتی ہے، اور ایک مکان میں کچھ فاصلے سے بھی آدمی اگر کھڑا ہو جائے تو اس کو اقتدا کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اب کراہت جو ہوتی ہے، یہ کراہت سے کس طرح بچا جائے؟ تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ چونکہ حکومت کا حکم ہے اور خطرے کے طور پر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال خطرے ہی کے طور پر صحیح، لیکن بیماری کا خطرہ موجود ہے، لہذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے خاص طور سے حکومت کی طرف سے جو سخت ہدایات ہیں اس کی وجہ سے اگر عمل نہ کیا گیا تو سختی ہو سکتی ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے اگر اس طرح کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو کراہت ہوا کرتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بلا وجہ فاصلہ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ایک وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہدایات دی گئیں کہ ہر جگہ مسجد میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ سینیٹائزر لے کے لوگ جائیں اور اس میں اپنے ہاتھ وغیرہ کو اچھی طریقے سے ہاتھ پہ اس کو مل لیں، لگا لیں۔ اس میں الکحل کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، 65% سے لے کے 95% تک اس میں الکحل ملے ہوا کرتی ہے، اور الکحل جو ہے شراب کا جوہر ہے،
تو یہ خیال آتا ہے کہ شراب تو ظاہر ہے نجس ہوتی ہے، کہیں پر لگ جائے تو اس کا دھونا ضرور ہوتا ہے، تو ہاتھ میں اگر لگ گیا تو ہاتھ میں لگے لگے کیا نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے سلسلے میں تو سہولت دی ہوئی ہے شریعت نے۔ اس میں فقہ اکیڈمی میں بھی یہ مسئلہ آیا تھا کہ عام طور سے جو یہ دستیاب ہیں اس طرح کی چیزیں، یہ جو الکحل عام طور سے دستیاب ہے، یہ نہ تو انگور کی ہوتی ہے اور نہ تو کھجور کی ہوتی ہے۔ انگور یا کھجور کی الکحل ہو یا شراب ہو تو اس کی ایک بوند بھی نجس ہوتی ہے، کہیں پر لگ جائے اس کا دھونا ضروری ہوتا ہے، ایک بوند کا بھی پینا ناجائز ہوتا ہے۔ اور یہ جو دوسری چیزوں کی الکحل ہو یا دوسری چیزوں کی شراب ہو، اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے، اگرچہ اس کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے عام حالات میں، کہ اس کی وہی مقدار حرام ہوتی ہے اور نجس ہوتی ہے جس کے پینے سے نشہ آ جائے، تھوڑی سی مقدار نجس نہیں ہوا کرتی ہے، تو یہ قول ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل کی جو ضروریات ہیں ان کے پیش نظر فقہ اکیڈمی میں بھی یہ مسئلہ آیا اور دارالعلوم دیوبند سے بھی یہ فتویٰ آیا کہ اگر وہ انگور کی الکحل نہ ہو، کھجور کی الکحل نہ ہو، کسی اور چیز کی الکحل ہو، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کے لیے جو دوائیں وغیرہ ہیں یا خوشبو وغیرہ میں جو اس کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سینیٹائزر کا بھی مسئلہ ہے کہ اس میں بھی الکحل اگر ہے تو ظاہر ہے وہ کھجور کی نہیں ہوتی ہے، انگور کی نہیں ہوتی ہے، اور چیزوں کی ہوتی ہے۔ تو علماء کا یہ فتویٰ آ چکا ہے اس سلسلے میں۔ یہ فقہ اکیڈمی علماء ہند کی ایک بہت ہی معتبر اکیڈمی ہے، اس میں بہت سارے مفتیان کرام اس کے ساتھ شامل ہیں، ان کا متفقہ فتویٰ آ چکا ہے کہ وہ جو مقدار ہو، معمولی مقدار اس کے اندر ملی ہوئی ہو دوا میں یا ضروری استعمال کی چیزوں میں، تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے، اس طرح کی خوشبو لگا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ حکم سینیٹائزر کے بھی ہوگا کہ اگر ہاتھ اس سے دھل لیے ہیں تو اس کے لگے لگے نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو یہ تین مسئلے خاص طور سے ہیں، لیکن ایک میں مشورہ بھی دوں گا یہاں گاؤں والوں کے لیے خاص طور سے بات ہے، اور اسے میں نے کہا بھی، بہت سے لوگ سے بات کہی بھی، عرض بھی کی کہ ابھی جس طریقے سے اجازت دی گئی ہے، اجازت کم معلوم ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ سختی کی جا رہی ہے، لہذا زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ ابھی جس طریقے سے نماز پڑھتے آ رہے تھے اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہیں۔ ان کا کچھ دنوں تک رویہ دیکھ لیں اہل حکومت کا، ارباب حکومت کا، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں مسجد میں جانے کا۔ ہاں جمعہ کا مسئلہ ہے تو جمعہ میں بھی اگر اس میں مخصوص کوئی اجازت دیتے ہیں زیادہ لوگوں کی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس میں بھی جو ابھی تک کرتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے اس میں بھی کریں۔ تو یہ دو تین مسئلے اس سے متعلق تھے جو حکومت کی طرف سے نہیں اجازت ہے، اس کے بارے میں فقہی حکم میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔